استاد قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، کیونکہ تقاضے تو تعلق کے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے. قرآن مجید ہماری زندگی کا انسٹرکشن مینول ہے، ہماری زندگی کے لیے گائیڈ بک ہے. ایسے ہی جیسے میں ہمیشہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے آپ کوئی بھی مشینری یوز کرتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے لیے اس کا ایک انسٹرکشن مینول ہوتا ہے جس میں اس مشینری کے پرزے بھی بتائے جاتے ہیں اور یہ بھی کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. مشینری سے نفع اٹھانے کے لیے اور مشینری پہ لگا ہوا پیسہ بچانے کے لیے، دونوں کو کارآمد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس انسٹرکشن مینول کو فالو کیا جائے اور رائٹ انسٹرکشن. اور جو لوگ ایون ان پڑھ بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تو صحیح چلانا کیسے ہے. تو منیمم لیول پر اگر کوئی خود نہیں پڑھ سکتا تب بھی ان انسٹرکشنز کو ضرور فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید ہماری زندگی کے لیے انسٹرکشن مینول ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یا جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، حدیث اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے وہی ہے. تلاوت نہیں ہوتی لیکن مقام بہت بڑا ہے. تو ہم قرآن و سنت کہہ سکتے ہیں کیونکہ انسٹرکشن مینول بھی ہے اور ہمارے پاس ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا تاکہ ہم تقاضے پورے کرنے میں کہیں غلطی نہ کریں. اور یہ انتہائی اہمیت کی بات ہے کہ سیدہ عائشہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے جواباً یہ سوال کیا کہ قرآن نہیں پڑھا. آپ کا اخلاق اب تو چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن ہی تو آپ کا اخلاق تھا. تو یہی قرآن کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، زندگی اس کے مطابق ڈھالیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جو ہم سے تقاضے ہیں اس میں کیا ترتیب رہی انبیاء کی دعوت کی، اور کس طرح سے قرآن مجید ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور کون سی چیز ہے جس پر مین فوکس. قرآن مجید کو مسلسل اسٹڈی کرنے کے بعد ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن جتنا کوئی غواصی کرے اتنے زیادہ موتی چن کے لا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کے لیے مواقع یکساں مہیا کر رکھے ہیں. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کے متعلق بات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات، اس کی توحید کی بات. اور انبیاء کا فوکس بھی اسی کے اوپر تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو قرآن مجید کا بنیادی تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو جائیں، ایمان لائیں، محبت کریں، احکامات کی اطاعت کریں اور سرنڈر کر دیں، اس کی رضا کے لیے جئیں سادگی کے ساتھ. نمبر 1. پھر قرآن مجید ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ان احکامات کی پابندی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اب کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اب یہ پہلا تقاضا تھا نا، تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کر دے گا، یعنی وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا. جو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ظاہر انسان کو تو ہر وقت اپنے خطاؤں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے. تو یہ دوسرا بڑا تقاضا ہے کہ ہم
خود ساختہ طرز عمل اختیار نہ کریں، اپنے مائنڈ سیٹ سے چلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت پورے اخلاص سے کریں، جیسا کہ سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ تو یہ قرآن مجید کا تقاضا ہے ہم سے کہ ہم اخلاص، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص بہت بڑی بات ہے، اور یہ اخلاص ہمیں چاہیے، یہ بنیادی احکامات میں سے ہے۔ چوتھی بڑی بات ہے قرآن مجید کا ہم سے جو تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کریں، توکل کریں اس پر، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی توکل بیسیکلی یہ بات ہے کہ آپ جب کسی راستے پہ چلتے ہو آپ کو کسی کو گائیڈ بنانا پڑتا ہے اور آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ ڈسٹرسٹ کے ساتھ تو کوئی کام نہیں کر سکتے، تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اخلاص، توکل، محبت اور پھر خوف، کیونکہ خوف بڑی بات ہے، اس کے بغیر یعنی سنگل ٹائر گاڑی نہیں چل سکتی نا زندگی کی، آپ چلنا چاہتے ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید باندھنا، کیونکہ ہوپلیس انسان جتنا جی چاہے علم رکھے وہ اس علم کے باوجود راستے پہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر یہ کہ زندگی کی مشکلات میں صبر کرنا اور پورے طریقے سے ثابت قدم رہنا، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ثبات ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈی ٹریک کرنے کے لیے تو بہت ساری صورتیں موجود ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنا، یہ شکر گزاری اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کی کتاب کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ میں تو سادگی کے ساتھ یہ سمجھتی ہوں بسم اللہ، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ کی صفات کا تذکرہ، صفت رحمت کا، اور الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ایک مائنڈ سیٹ چاہیے، قرآن حکیم کا یہ تقاضا ہے، اسی لیے ابتدائی صورت میں اسے رکھ دیا الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی زندگی جزا سزا کے تصور کے بغیر نہیں گزارنی چاہیے، نہ گزاری جا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو تقاضا ہے سورہ الفاتحہ میں دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور صراط کیسا صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، جو ڈی ٹریک نہیں ہوئے۔ تو بنیادی چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہے، رسالت پر ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت، خوف اور امید کا رشتہ قائم کرنا ہے، مصائب اور مشکلات پر صبر ہے، زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا ادراک اور اس پر شکر ادا کرنا، اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے اس کی اطاعت کرنا، اور یعنی اپنے خلق، اپنی عادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالنا، اور اچھے معاملات اختیار کرنا، یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں والدین کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ہیں جو ترتیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جیسے ازدواجی تعلقات میں حقوق الزوجین ہے، اسی طرح سے پھر معاشرے کے جتنے افراد ہیں ان کے حقوق ادا کرنا محروم طبقات تک۔ لیکن یہ ایک دائرہ ہے زندگی کا، اس دائرے میں بنیادی طور پر یہ انفرادی زندگی ہے نا۔ اب آپ جب یعنی آپ ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں تو سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے نیچرلی آپ نے سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ تو
قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان جو رکھتے ہو۔ تو صرف اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مسلسل علم حاصل کریں، اس کی تعلیم دیں، اور ہم ان لوگوں تک جن تک پیغام نہیں پہنچا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔